اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، اللہ کی یاد میں مشغول رہو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی پاکی کو بیان کرتے رہو۔ سورۃ احزاب کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کثیر کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے، اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے اس بات کا اشارہ کیا ہے کہ صبح و شام میرے نام کی تسبیح کرتے رہو، یعنی میری پاکی کو بھی بیان کرتے رہو۔ اب اسی آیت مبارکہ کے اندر یہ اشارہ موجود ہے کہ ذکر ایک نہیں ہے، ذکر کئی ہیں۔ جس طرح سبحان اللہ کا ذکر اللہ کی پاکی کو بیان کرنا ہے، الحمدللہ کا ذکر اللہ کی حمد کو بیان کرنا ہے، اللہ اکبر کا ذکر اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا ہے، اس طرح لا الہ الا اللہ کا ذکر اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کو بیان کرنا ہے۔ تو یوں اللہ رب العزت کے ذکر کی کئی اقسام ہیں۔ جس طرح نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، تسبیح و تحلیل بھی اللہ کا ذکر ہے، جو آپ حضرات اوراد و وظائف کرتے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنے سارے اذکار ہیں یا اتنے سارے وظائف ہیں، تو ان تمام اذکار میں سے کون سا ذکر ہم کریں تو ہمیں زیادہ نفع ہوگا؟ انسان ہے، حریص ہے، لالچی ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ میں وہ کام کروں کہ کام تھوڑا ہو لیکن مجھے نفع زیادہ ہو، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ تو بجائے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ذکر کرو اس سے نفع زیادہ ہوگا، یہ ذکر کرو اس سے نفع زیادہ ہوگا، تو ہم اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے پوچھ لیتے ہیں، جہاں سے ہمیں اللہ کا تعارف ملا ہے تو وہیں سے پوچھ لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ ذکر اللہ اکبر بھی ہے، ذکر الحمدللہ بھی ہے، ذکر سبحان اللہ بھی ہے، ذکر لا الہ الا اللہ بھی ہے، اس طرح دیگر اذکار بھی ہیں، جس طرح اسماء الحسنی ہے۔ تو یا رسول اللہ ہم کون سا ذکر کریں کہ ہمیں نفع زیادہ ہوگا، یعنی ہمارا رب جو ہے ہمارے اس ذکر سے زیادہ خوش ہوگا، راضی ہوگا؟ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے، جس کو طریقت کی زبان میں یا روحانیت کی زبان میں، عملیات کی زبان کے اندر ہم اس کو نفی اثبات کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفی اثبات کہتے ہیں۔ اور عام زبان کے اندر آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، یا اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو آپ کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں، اور اسی کو کلمہ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے ایک ستون ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے عرش کے نیچے ایک ستون کو پیدا کیا ہے۔ تو جب کوئی بندہ ایک بار کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک بار کلمہ طیبہ یا ایک بار کلمہ توحید پڑھتا ہے، تو وہ ستون حرکت میں آ جاتا ہے، وہ تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ تو رب اس ستون کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ قرار پکڑ، ٹھہر جا، تو کیوں لرز رہا ہے، تو کیوں کانپ رہا ہے، تو کیوں حرکت کر رہا ہے؟ تو وہ ستون جو ہے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، بندہ نے، زمین پہ بندے نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمہ توحید پڑھ لیا ہے، کلمہ طیبہ پڑھا جا چکا ہے، لیکن ابھی تک اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ جب تک اس کی بخشش نہیں ہوتی تو مجھے قرار کیسے آ سکتا ہے؟ مجھے قرار کیسے آ سکتا ہے؟ تو رب فرماتا ہے کہ اے ستون ٹھہر جا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، ابھی کلمے کے الفاظ اس کی زبان پہ مکمل بھی نہیں ہوئے تھے تو میں نے اسی وقت اس کی بخشش کر دی تھی۔ تو اللہ جس نے ایک بار کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
ایک بار کلمہ پڑھنے پہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے اوپر بخشش ہے، ایک بار۔ اور اجر و ثواب کا اندازہ کر سکتے، جب رب ساری خطائیں معاف کر کے بخشش فرما رہا ہے تو اس کلمے کا جو اجر و ثواب ہے اس کا انسانی عقل جو ہے وہ احاطہ کر سکتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار پڑھا لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، جس نے ایک بار پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ جس نے 2 بار پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ نے جہنم کے 7 دروازے اس کے اوپر بند کر دی، یعنی جہنم سے اس کو بری کر دیا۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 بار پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ نے جنت کے 8 دروازے اس کے اوپر کھول دیے کہ جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی ایک بار پڑھا تو گناہوں کی بخشش، 2 بار پڑھا تو جہنم سے بری، 3 بار پڑھا تو جنت کے مالک بن گئے، جنت کے وارث بن گئے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے محض اتنا کہا ایک بار لا الہ الا اللہ، نفی اثبات لا الہ الا اللہ، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنے کے اوپر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کے اوپر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ اب اللہ والو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حضرات جنہوں نے ثواب کے لیے اذکار کیے، ثواب کے لیے وظائف کیے، انہیں یہ حدیثیں نہیں پہنچی تھی، انہیں یہ فضائل نہیں پہنچے تھے، یا ان کو یہ فضائل نہیں سنائے گئے تھے، یا انہوں نے یہ فضائل احادیث مبارکہ کی کتابوں میں نہیں پڑھے تھے، تو وہ کیا کرتے رہے؟ اوٹ پٹانگ جو ہے وہ شرائط کے بغیر وظائف کرتے رہے اور اپنی زندگیوں کو برباد کر لیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے، ایک بستی سے گزر ہوا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک بوڑھے کو دیکھا کہ وہ آگ کی پرستش کر رہا ہے، جس کو مجوسی کہتے ہیں۔ آگ کی کیا کر رہے؟ پرستش کر رہے ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے جا کر پوچھا کہ کب سے آگ کی پوجا کر رہے ہو؟ اس نے کہا 20 کم 500 سال سے۔ سمجھ آئی؟ 20 کم 500 سال سے، یعنی میں 480 سال سے آگ کی پرستش کر رہا ہوں، یعنی پوجا کر رہا ہوں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس مجوسی سے، اس بڑے سے کہا کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ حقیقی رب کی طرف تو لوٹ آئے؟ جس رب نے اس آگ کو بھی تخلیق کیا، جو اس آگ کا بھی رب ہے، کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ تو ذرا توجہ کے ساتھ اور دل کے کانوں کے ساتھ یہ بات سنیں۔ تو وہ مجوسی جو ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے موسیٰ، تیرا رب جو باغی ہو جاتے ہیں، جب وہ لوٹ کر آتے ہیں تو کیا ان کو قبول کر لیتا ہے؟ کیا تیرا رب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ جو باغی ہوتے ہیں جب وہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے تو کیا اگر وہ لوٹ کر آنا چاہیں تو اللہ انہیں قبول کر لیتا ہے؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میرا رب جو ہے راحم المساکین ہے، ارحم الراحمین ہے، ارحم الراحمین ہے، وہ رحیموں سے بھی بڑھ کے رحم کرنے والا ہے، کریموں سے بھی بڑھ کر کرم کرنے والا ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے۔ تو آج ابھی اور اسی وقت شرک سے توبہ کر لے، اللہ کی طرف لوٹ آ، اللہ تیرے گناہوں کے بھی معاف کر دے گا اور اللہ تجھے اپنی بارگاہ میں بھی قبول کر لے گا۔ وہ تو ایسا رحیم ہے، ایسا کریم ہے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ترغیب دی، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان کو کھولا، تو وہ زارو قطار رونے لگا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، کاش مجھے پتا ہوتا کہ موسیٰ تیرا رب اتنا کریم ہے تو میں کبھی بغاوت نہ کرتا، میں اللہ سے کبھی بگاڑتا نہ، کہ تیرا رب جو ہے وہ 500 سال کم و پیش جس نے بغاوت میں گزار دی ہیں، آج اس کو اپنی غلطی کا ادراک ہو رہا ہے کہ میں غلط ہوں، تو میں اگر لوٹ کے آنا چاہتا ہوں تو تب بھی مجھے وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ کیسا کریم رب ہے، کیسا رحیم رب ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس کے سینے کو، اس کے دل کو ہدایت کے لیے کھول دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے کلیم، سلام پیش کرو، سلام پیش کرو۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے
اسے فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ اب اسے بس یہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، جو ہی یہ کلمہ پڑھا ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے، اللہ نے ہدایت کا نور اس کے قلب کے اندر اتارا ہے، تو اس نے ایک دم چیخ ماری اور غشی اس کے اوپر طاری ہو گئی۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کو ہلا جلا رہے ہیں کہ اٹھو، کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، جب اس کو بہت زیادہ ہلایا جلایا تو معلوم ہوا کہ اس کی روح پرواز کر گئی ہے، اس کی روح پرواز کر گئی ہے۔ کون سی نماز پڑھی تھی اس نے، کون سا حج کیا تھا اس نے، اور کون سا اس نے چہل کاف کیا تھا، اور کون سی اس نے حزب البحر پڑھی تھی، یا کون سا اس نے 1.25 مرتبہ آیت کریمہ پڑھا تھا، یا کون سا اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا تھا؟ کوئی قربانی نظر آ رہی ہے؟ محض اتنا کہا ہے ابھی اور اسی وقت کہا ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ میرے اوپر اس کے حالات کو کھول دے، یعنی برزخ کی دنیا میرے اوپر کھول دے کہ تو نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کفن دفن میں مشغول ہو گئے، اس کو قبر میں اتارا، تو قبر میں اتارنے کے بعد اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، میری قوم پوچھے تو میں کیا بتاؤں کہ تیرا رب جو ہے وہ کیسا ہے، جو لوٹ کے آتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، تو اے اللہ میرے اوپر منکشف فرما دے۔ تو فوراً سیدنا جبریل امین علیہ السلام جو ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ رب نے سلام بھیجا ہے، سلام قبول فرمائیں۔ اور رب پوچھتا ہے کہ اے میرے کلیم آپ نہیں جانتے، اے میرے کلیم آپ نہیں جانتے جو محض ایک بار کہتا ہے لا الہ الا اللہ اس کو میں جہنم سے بری کر دیتا ہوں، گناہ اس کے معاف کر دیتا ہوں اور جنت کا وارث بنا دیتا ہوں۔ جو ایک بار کہتا ہے لا الہ الا اللہ میں اس کو جہنم سے بری کر دیتا ہوں، عذاب کو ہٹا دیتا ہوں، دور کر دیتا ہوں اور جنت کا وارث بنا دیتا ہوں، میں اس کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہوں۔ جو لوٹ کر آتا ہے میری رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ شرط کیا ہے، قیمت جنت کی کیا ہے، یا میرے قرب اور معرفت کی قیمت یا چابی کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اگر اس کو چابی لگا کے اپنی طرف متوجہ کرنا ہے رحمت کو تو ایک بار کہو لا الہ الا اللہ۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب اپنے قوم میں گئے تو قوم نے پوچھا کہ اس کے ساتھ یعنی اس مجوسی کے ساتھ جو نو مسلم ہو گیا اس کے ساتھ رب نے کیا معاملہ کیا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے میرے سامنے یعنی میرے ہاتھ پہ پڑھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے 12 حروف ہیں، موسیٰ رسول اللہ کے بھی 12 حروف ہیں، اس نے 24 حروف پڑھے۔ اللہ نے ایک ایک حرف کے اوپر 20 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ نے ایک ایک حرف کے اوپر 20 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ ہون شافی پوچھدا ہے چہل کاف لے کے آؤ، میرا بھی تو حق ہے نا، اب لے کر آؤ دعائے سیفی اور چہل کاف۔ بے شک وہ اللہ ہی کے نام ہے، اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے۔ اللہ والو ان کے ساتھ بے تحاشا شرائط ہے، وہ خواص کے وظائف ہیں، وہ عوام کے وظائف نہیں ہیں۔ حزب البحر عوام کا وظیفہ نہیں ہے، اس طرح چہل کاف ہے، دعائے سیفی ہے، دعائے گنجرش ہے، یا اور دیگر اس طرح کی دعائیں ہیں یا وظائف ہے اور ادو وظائف ہے۔ وہ ایک تو ان کا درجہ کیا ہے، مستحب کا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ ان کے ساتھ پیچیدہ جو ہے وہ شرائط ہے۔ جب تک آپ ان کی شرائط کو پورا نہیں کریں گے تو نفع کی بجائے نقصان ہوگا۔ میں آج بتاؤں گا کہ لا الہ الا اللہ کیسے پڑھا جاتا ہے، تو پھر انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کہ علم جو ہے اہل علم سے ملتا ہے اور ذکر اہل ذکر سے ملتا ہے۔ میں بتاؤں گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھا جاتا ہے، پھر جس طرح آپ نے پڑھا ہے پھر آپ اپنے اندر جھانکنا کہ ہم کیسی جہالت کی پنڈوں کو جو ہے وہ ولی اللہ سمجھتے رہے، کتب سمجھتے رہے، ابدال سمجھتے رہے، اور اپنے بچوں کا رزق جو ہے وہ چھین کے ان کو ڈونیشن کے طور پہ بیچتے رہے۔ پیر جو تھے وہ کنگال تھے، وہ خوشحال ہو گئے، ہم خوشحال تھے کنگال ہو گئے۔ غلطی کہاں ہوئی؟
پڑھا لا الہ الا اللہ ہی ہے لیکن پڑھنے کا طریقہ نہیں آیا. غلطی کہاں ہوئی؟ اللہ کہاں سے ملا ہے؟ در مصطفیٰ سے. تو اللہ اللہ کرنے کا طریقہ بھی در مصطفیٰ سے ملے گا. اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. اب یہ آ گیا حکم اللہ کا کہ اللہ کا ذکر کرو. آگے ہمارے اندر یہ سوال آنا چاہیے تھا کہ یا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ذکر میرا کثرت سے کرو. کثرت کتنی ہوتی ہے؟ پہلے تو یہ جواب دینا کہ میں کتنا کروں گا تو میرا وہ ذکر کثیر کہلوائے گا. سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی میں کتنا ذکر کروں گا تو ذکر کثیر وہ کہلوائے گا. ایک تو مجھے اس کا یا اللہ جواب چاہیے. دوسرا مجھے یہ جواب چاہیے کہ کون سا ذکر کروں جو تجھے پسند ہے، جس کا میں نے ابھی شروع میں جواب دیا. پھر تیسرا یہ ہے کہ ذکر کرنا کینجے. ذکر کرنا کینجے. ہر کم دا چج ہے، نچن دا بھی چج ہے. جے نچن دا چج ہوئے تے بندہ بھلا بن جاندا ہے، جے نچن دا چج نہ ہوئے تے بندہ کنجر بن جاندا ہے. بات وہی ہے، کنجر بھی ناچتے ہیں تے بلا بھی نچدا ہے. جے نچن دا چج ہوئے تے بندہ بلا بن جاندا ہے تے جے نچن دا چج نہ ہوئے تے بندہ کنجر بن جاندا ہے. ہمارے ساتھ اللہ والوں وہی ہوا ہے کہ جن کو اللہ اللہ کرنا آ گئی، جنہوں نے سیکھ کر اللہ اللہ کی، وہ کوئی غوث بن گیا، کوئی ابدال بن گیا، کوئی قطب بن گیا، کوئی اللہ کا ولی بن گیا، اللہ کے در کا فقیر بن گیا. تو جنہوں نے اللہ اللہ کسی سے پوچھ کر نہیں کی وہ رجت کے مریض بن گئے. ہاں ہون بول لو تو گھر کنے کو قطب پیدا ہوئے نے. ہر گھر کے اندر دیندار، ہر گھرانے کے اندر کیا ہے؟ ایک رجت کا مریض، دو رجت کا مریض، ایک رجت کا مریض، دو رجت کا مریض. لا الہ الا اللہ کرتے ہم نے ولی اللہ بننا تھا، قطب بننا تھا. ایک بار لا الہ الا اللہ ہم نے کہا تو میں نے کیا بھی حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا کہ سارے گناہ معاف. تو آگے تو ہمارا سفر شروع ہونا تھا اللہ کے قرب کا اور اللہ کے معرفت کا. تو ساڈا ہسپتال والے پاس سفر شروع ہو گیا. لا علاج بیماریاں ہمارے گھر میں آ گئی، ہم کنگال ہو گئے، روٹی سے تنگ ہو گئے، ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، ہمارے گھر میں بے برکتی شروع ہو گئی، اور آخر یہ ہوا کہ اسی ککھوں ہولے ہو گئے. ایک کیڑی ولایت ہے گئی. سمجھ آئی کوئی بات یا شرم آنی شروع ہو گئی ہے؟ شرم آنی شروع ہو گئی ہے یا سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے؟ کہندے جی شرم آنی شروع ہو گئی. ہون تے ایڈا میں کوجا بھی نہیں ہے گا کہ میری طرف اب آنکھیں اٹھا کے بھی نہ دیکھو ہے. ہون شرم آنی شروع ہو گئی ہے کہ بھائی لا الہ الا اللہ ایک بار کہا تو سارے گناہ معاف، تو جنت کا وارث بن گیا، جہنم کا خوف یا جہنم کا عذاب سب کچھ اللہ نے ختم کر دیا تیرے پر. اب آگے تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، جتنی بار بھی کہتا ہے تو تیرا سفر اللہ کی طرف بڑھتا جائے گا قرب اور معرفت کا، اور تیرا سفر تباہی کی طرف جو ہے وہ بڑھتا گیا. تیرا سفر ہسپتالوں کی طرف بڑھتا گیا، تیرا سفر جو ہے بدحالی کی طرف بڑھتا گیا، اور آخر تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ آیت کریمہ کی صورت میں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی صورت میں، کلمہ تمجید کی صورت میں، کلمہ توحید کی صورت میں، کلمہ طیبہ کی صورت میں. یعنی جو لوگوں نے ایسے اذکار کیے جن کے اندر لا الہ الا اللہ آتا تھا، آج داستان نے عبرت بن گئے ہیں، اجڑ گئے ہیں، ککھوں ہولے ہو گئے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ دو باتیں ہمارے سامنے اب آئیں گی. یا تو کلمے کے اندر گڑبڑ ہے، یا جو فضائل میں سنا رہا ہوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں معاذ اللہ ان کے اندر گڑبڑ ہے، یہ فضائل ٹھیک نہیں ہے. یہی بات ہے نا. تو یا پھر پڑھنے والا ٹھیک نہیں ہے، یا پھر پڑھنے والا ٹھیک نہیں ہے. اب آپ اس کے اندر غور کریں، تحقیق کریں. جو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ اندھی تقلید نہیں کرنی، نہ کسی کے پیچھے آج کے دور میں اندھے بن کے چلنا ہے، کانے بن کے چلنا ہے، اور نہ ہمارے پیچھے چلنا ہے. ہم تو کیا کہتے ہیں کہ آنکھیں کھول کے رکھو. ہمارے بارے میں بھی آنکھیں کھول کے رکھو اور دوسروں کے بارے میں بھی آنکھیں کھول کے رکھو، بلکہ آنکھیں پھاڑ کے رکھو. یہ والا دور ہے. اب ہمارے سامنے دو باتیں آئی ہیں. یا تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں، جو فضائل بتائے گئے ہیں، جن کا مفہوم میں نے ابھی بیان کیا ہے یا حدیث مبارکہ کے اندر آئے ہیں، یا تو یہ ٹھیک نہیں ہے ایک بات. یا یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا یعنی جو ذاکر ہے، یا یہ ٹھیک نہیں ہے.
دو باتیں ہو گئی نا، یہ دو باتیں آتی ہیں۔ اب جب ان دو باتوں کی ہم تحقیق کریں گے، اپنے اپنے علاقوں میں آپ کام کریں گے، تو پہلی بات تو آپ فوراً رد کر دیں گے کہ یہ تو جی پتھر پہ لکیر ہے، جو کملی والے نے فرما دیا وہ حرف آخر ہے۔ یہ بات تو ہو گئی غلط ثابت کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، تو پہلی بات بھی ختم ہو گئی۔ اب ادھر جو لا الہ الا اللہ کرنے والا ہے اس کو نفع ہونے کی بجائے نقصان ہو رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب؟ اس نے لا الہ الا اللہ صحیح نہیں پڑھا۔ جب ہم نے تحقیق کی، ہم نے پروب کیا اس کا، تو ہمیں معلوم ہوا کہ نہیں بھائی، وہ لا الہ الا اللہ صحیح پڑھتا رہا ہے، لا الہ الا اللہ صحیح پڑھتا رہا ہے۔ تو شافعی یہاں گھیر کے لانا چاہتا ہے آپ کو کہ حضور فرمانے والے بھی برحق ہیں، یہ جو ذاکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے یہ بھی لا الہ الا اللہ کرنے والا درست ہے، تو پھر غلطی کتنے ہوئی ہے؟ میں نے کہا تھا دو باتیں ہیں نا، یا یہ فضائل غلط ہیں تو یا یہ کرنے والا غلط ہے، یا کروانے والا غلط ہے تو یا کرنے والا غلط ہے، دو ہی باتیں، تیسری تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کروانے والے بھی برحق ہیں تو کرنے والا بھی سچا ہے، تو پھر کام کیوں خراب ہو گیا؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ کروانے والا ذکر لا الہ الا اللہ کا بتانے والا بھی برحق ہے، اور ذاکر لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے والا بھی سچا ہے، وہ بھی برحق ہے۔ غلطی کہاں ہوئی کہ طریقہ جو ہے وہ برحق نہیں ہے، طریقہ جو ہے وہ درست نہیں تھا۔ لا الہ الا اللہ کہا ٹھیک تھا، کہنا کیسے تھا، کب کہنا تھا، کیسے کہنا تھا، اس کی شرائط کیا تھی، وہ پوری نہ ہوئی۔ اللہ جب طریقے کے اندر غلطی ہوئی تو اسی لا الہ الا اللہ سے ہمیں دنیاوی طور پہ نقصان ہو گیا، آخرت کی بات نہیں ہو رہی۔ جس نے لا الہ الا اللہ صدق کے دل سے پڑھا، ابھی میں نے کتنے فضائل بیان کیے کہ ایک بار پڑھا تو اس کے سارے گناہ معاف، لیکن دنیاوی لحاظ سے وہ اجڑتا گیا اجڑتا گیا اجڑتا گیا۔ کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کے فضائل لیے، اب غلطی ذرا پکڑنی جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں شرم آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ کے ہم نے کیا لیے؟ فضائل لیے کہ پڑھیں گے تو یہ فائدہ ہوگا، پڑھیں گے تو یہ فائدہ ہوگا۔ ہم نے کیا لیے؟ فضائل لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سینہ بسینہ مولویوں کے پاس، پیروں کے پاس یہ فضائل آئے، عاملین کے پاس آئے، کتابوں رسالوں میں آئے، ہم نے پڑھے یا سنے کہ یہ پڑھیں گے تو یہ ہوگا، یہ پڑھیں گے تو یہ ہوگا۔ ہم نے کبھی نہ پوچھا کہ پڑھنا کینج، ہم نے یہ نہ پوچھا کہ پڑھنا کیسے ہے، کہ پڑھنے کی بھی کوئی شرائط ہوں گی۔ ہم نے صرف یہ سنا کہ یہ پڑھیں گے تو جنت مل جائے گی، یہ پڑھیں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ پڑھیں گے تو جہنم سے خلاصی ہو جائے گی، یہ پڑھیں گے تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا۔ ہم نے یہ فضائل سنے، ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ پڑھنا کیسے ہے۔ اب پیچھے آئیں اگر آپ کو بات نہیں سمجھ آ رہی۔ رب کیا فرماتا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت جو ہے دو باتوں کا حکم دے رہا ہے، نماز اور زکوٰۃ، دو باتوں کا حکم آیا نا۔ اب میں قرآن پڑھوں، میں قرآن کسی عالم سے، کسی پیر سے سنوں، یا کوئی عالم یا کوئی پیر مجھے یہ کہے کہ نماز پڑھنے کا یہ ثواب ہے، نماز پڑھنے کا یہ ثواب ہے، نماز پڑھنے کا یہ ثواب، جاگتے رہیے گا، نماز پڑھنے کا یہ ثواب ہے، نماز کے یہ فضائل ہیں، یہ فضائل ہیں۔ اللہ کا حکم ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ میں گھر آؤں اور آ کے نماز پڑھنی شروع کر دوں، میں گھر آؤں تو میں آ کے نماز پڑھنی شروع کر دوں۔ اب جب میں پڑھوں تو میں پڑھوں اپنے طریقے سے، تو کیا وہ نماز ہو جائے گی؟ وہ نماز ہو جائے گی؟ اب یہ بات آپ کو فوراً سمجھ آ گئی ہے کہ جب حکم اللہ کا لیا ہے، فضائل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اجر و ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان کیا ہے، تو طریقہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لینا پڑے گا، تب نماز ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حکم اللہ کا ہو، فضائل حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے لیں اور طریقہ
اپنا ہو وہ عبادت نہیں ہوگی، وہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ہر نماز کا رکن جو ہے وہ عین اسی طرح ادا کرنا پڑے گا جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کر کے دکھایا۔ اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ سمجھ آ گئی؟ تو نماز کیا ہے؟ سب سے بڑا ذکر۔ نماز کیا ہے؟ سب سے بڑا ذکر۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، سب سے بڑا ذکر نماز ہے۔ تو نماز پڑھنے کا طریقہ کہاں سے ملا؟ در مصطفیٰ سے۔ نماز کا حکم اللہ نے دیا، حکم پہنچایا کس نے؟ در مصطفیٰ نے۔ حکم بھی ملا در مصطفیٰ سے، طریقہ بھی ملا در مصطفیٰ سے، لا الہ الا اللہ بھی ملا در مصطفیٰ سے، لا الہ الا اللہ کے فضائل بھی ملے در مصطفیٰ سے۔ اب لا الہ الا اللہ پڑھنا کیسے سے، طریقہ کیسے ہے، یہ کسی نے نہیں پوچھا، یہ کسی نے نہیں پوچھا۔ بس انہوں نے کہا جی چلتے پھر دے لا الہ الا اللہ پڑھی جاؤ، بس جی چلتے پھر دے لا الہ الا اللہ پڑھو، بڑا ثواب ہوندا ہے۔ نماز پڑھنے کا کوئی طریقہ ہے؟ وہ لیا ہم نے۔ نماز سے پہلے کی شرائط ہے وضو، پھر وضو کا طریقہ ہے وہ ہم نے لیا کملی والے سے۔ تو ذکر کا بھی طریقہ ہے، ذکر کا بھی طریقہ ہے۔ صرف ہم نے ذکر اور ذکر کے فضائل نہیں لینے، نماز اور نماز کے فضائل نہیں لینے، ہم نے کملی والے سے طریقہ بھی لینا ہے۔ جب یہ مکمل پیکج لیں گے تو نماز سے آج تک کسی کو نقصان ہوا ہے؟ قیامت تک وہ پڑھتا رہے نماز سے نقصان نہیں ہوگا، بلکہ نماز چھوڑے گا تو نقصان ہوگا۔ نماز چھوڑے گا، پڑھنے والا ہے تو وہ نماز پڑھنا خدا نہ خاصا چھوڑ دیتا ہے تو اس کو نقصان ہوگا۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ذکر لیا، اللہ کا حکم لیا، ذکر کے فضائل لیے، طریقہ نہ لیا کہ کرنا کیسے ہے، اور نہ اہل ذکر سے پوچھا، اہل علم سے پوچھا جو اس طرح کے مسافر ہیں، جو اس کام کے ماہر ہیں، نہ ان سے پوچھا۔ بس حکم سنا، فضائل سنے، اپنے طریقے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اللہ والو فقیر یہی امت کو بات سمجھا رہا ہے کہ میرا تیرا طریقہ نہ محفوظ ہے نہ مقبول ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ لگتا ہے یا شرم آ رہی زیادہ تو یا نیند آ رہی ہے۔ تیرا میرا طریقہ نہ محفوظ ہے اور نہ مقبول ہے۔ کبھی یہ قبول ہو جائے گا، کبھی محفوظ ہوگا، کبھی نفع ہو جائے گا اور کبھی نقصان ہو جائے گا۔ بے نہیں آیت کریمہ کچھ لوگوں نے پڑھا، کسی کو نفع ہو گیا اور ڈھیروں کو جو ہے وہ نقصان ہو گیا۔ لوگوں نے لا حول ولا قوت شرائط کے بغیر پڑھا، کسی کو نفع ہو گیا، کسی کو نقصان ہو گیا۔ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو پڑھا، کسی کو نفع ہو گیا اور کسی کو نقصان ہو گیا۔ اللہ والو الہامی جو دین ہے یا جو الہامی حکم ہوتا ہے اس میں تو نقصان ہوتا ہی نہیں۔ دین تو سلامتی کا نام ہے، بھلے کا نام ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کبھی نفع ہو گیا تو کبھی نقصان ہو گیا؟ یہ تو دنیا کے کام ہے، دنیا کے معاملات میں ہوتا ہے، کبھی نفع ہو گیا تو کبھی نقصان ہو گیا۔ اللہ کے ساتھ جو تجارت ہے اس میں تو نفع ہی نفع ہے۔ بندہ کرے ذکر تو گھر میں بیماریاں آ جائیں، بندہ کرے ذکر تو بندہ خوشحال ہوتا کنگال ہو جائے، بندہ کرے ذکر تو گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائے، بندہ کرے ذکر اور ککھوں ہولا ہو جائے۔ چار ہی باتیں سکھائی ہیں نا امت کو ہم نے 1 سال کے اندر، تو یہ عقل مانتی ہے کہ تہاڈی کنج مان گئی سی؟ پھر تو تسی کم چک کے رکھیا سی، 7ویں گیئر پجائی جاندے پہ ہی موٹر سائیکل ہے، اے بھی پڑھو انہیں رسالہ نواں آ گیا روپیے 55 لائے نے، سارے پڑھو، نال ہمسائے نوں بھی ونڈو جا کے۔ یہ تو شافی نے آ کے بند ہے تو آپ کو کوئی عقل آئی ہے کہ بھائی اگر نماز کا حکم ہے تو نماز کے فضائل ہیں تو پھر نماز کا طریقہ بھی ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، بے نہیں اللہ کا ذکر حکم ہے، اللہ کے ذکر کے فضائل ہیں یعنی اجر و ثواب ہے، تو اللہ کے ذکر کا طریقہ نہیں لینا کتروں۔ ہاں کون سمجھ آئی گل؟ کہ جی شافی اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، شافی اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا، شافی تمہاری بے وقوفیاں جو تم کر رہے ہو ان بے وقوفیوں سے روکتا ہے کہ نماز اللہ کا حکم، نماز کا حکم لیا کملی والے سے، نماز کے فضائل لیے کملی والے سے، تو طریقہ میرے تیرے پیر کا چلے گا، طریقہ بھی کملی والے کا چلے گا۔ یہ اصول ہو گیا نا۔ تو اب جب ذکر سب سے بڑا کون سا ہے؟ ولا ذکر اللہ اکبر، نماز سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے، تو اس کا طریقہ کملی والے سے لیا ہے۔ تو جو ذکر تسبیح و تحلیل ہم کرتے ہیں حکم اللہ کا وہ ملا کملی والے سے، ذکر کا، ذکر کے فضائل ملے کملی والے سے، تو طریقہ تیرے مرشد دا چل جانا سی، رسالے دا چل جانا سی۔
جب اللہ والو ہم نے اپنا طریقہ اس کے ساتھ لگایا تو ہمیں نفع کی بجائے نقصان ہونا شروع ہو گیا. اب ذکر ہے لا الہ الا اللہ. پہلی بار آپ کہو گے لا الہ الا اللہ، اگر کوئی مشرک ہے تو اللہ سارا شرک اس کا، سارے گناہ اس کے کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. اگر وہ ہماری طرح اہل ایمان ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تو اللہ اس کی زبان کو، اس کی روح کو پاک کر دیتا ہے، گناہوں کی نجاست دھو دیتا ہے. ایک بار لا الہ الا اللہ. جب بار بار لا الہ الا اللہ کہتے جاؤ گے تو اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت، راہ سلوک آپ کا طے ہوتا جائے گا. کتنے بیانات کے اندر میں نے یہ بات سمجھائی کہ مکی دور سارا کا سارا دو اذکار ہیں. کتنے اذکار؟ دو. اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا اللہ. صحابہ اٹھتے بیٹھتے باواز بلند کہتے تھے اللہ اللہ اللہ، یوں آوازیں نکال دے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کعبۃ اللہ کی طرف یوں رخ کر کے انگلی اشارہ کر کے کہتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تیسرا کوئی ذکر نہیں تھا. تب تو درود پاک کا حکم بھی نہیں آیا تھا. مکی دور کم و پیش جو 13 سال ہے اس میں یہ دو اذکار تھے، اللہ لا الہ الا اللہ. انہوں نے اللہ اسم ذات، لا الہ الا اللہ نفی اسباد. مرشد کامل مرید صادق، جب مرشد کامل نے اپنی صحبت کے اندر نفی اسباد اور اسم ذات یعنی اللہ اور لا الہ الا اللہ دو اذکار کروائے تو اللہ نے صحابہ کو کیا شان دی کہ ساری دنیا کے کتب غوث ابدال مل کے بھی ایک ادنا صحابی رسول ہے، اس کے پاؤں کے ساتھ جو مٹی لگی ہے اس مٹی کو بھی نہیں پہنچ سکتے. تو ذکر انہوں نے کون سے کیے تھے؟ اللہ اور لا الہ الا اللہ. اللہ نے ان کو کیا شان جو دے دی. ہم نے کیا اللہ اللہ، ہم نے کیا لا الہ الا اللہ. ہم کیا ہوا؟ کڑیاں کار طلاق لے کے آ گئیاں، کاروبار چلتا تھا وہ اجڑ گیا، آپ بستر پہ پڑ گئے، ٹھیک ہے. اور آخری وقت ایسا آ گیا کہ مرتد ہونے کے قریب پہنچ گئے، اور اگلی نسلیں جو ہے وہ نشئی ڈاکو لچے لفنگے جو ہے وہ بن گئے کہ جن کے گھروں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جن کو حرمت والے مہینے کہا گیا ہے. ان مہینوں کی حرمت صدیوں سے ہر امت میں مقدم چلی آ رہی ہے. ان 4 مہینوں میں یعنی جو حرمت والے مہینے ہیں، پہلا مہینہ ہے ماہ رجب جو الگ تھلگ ہے، باقی تینوں مہینے اکٹھے ہیں. ان تینوں مہینوں میں پہلا مہینہ ہے ذی-قعدہ، دوسرا مہینہ ہے ذوالحجہ اور تیسرا مہینہ ہے ماہ محرم الحرام. یوں یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلواتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ محرم الحرام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے کہ جس نے ماہ محرم الحرام کی تعظیم کی، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کو عزت و تکریم سے نوازے گا. پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، اس کی تعظیم کرو، اس کی تعظیم کرو. جس نے ماہ محرم کی تعظیم کی اللہ اس کو جہنم سے بری فرما دے گا. اب اول سوال یہ ہے کہ ماہ محرم کی تعظیم سے کیا مراد ہے؟ ماہ محرم کی تعظیم سے مراد یہ ہے کہ ہم معصیت سے باز آ جائیں، گناہوں سے باز آ جائیں. جو گناہ غیر محرم میں ہم کرتے رہے، محرم میں ان گناہوں سے توبہ کرنے، ان گناہوں سے بچنے والے بن جائیں. یہ ماہ محرم کی تعظیم ہے یا حرمت والے مہینے کی یہ تعظیم ہے. ان مبارک ایام کو یعنی ماہ محرم الحرام کے پہلے عشرہ کو اللہ رب العزت نے یوم عاشوراء سے فضیلت بخشی ہے. ہم نے اس عشرے کو
فرض عبادات کے بعد نفلی اعمال کے ذریعے قیمتی بنانا ہے تاکہ اس عشرے کے زیادہ سے زیادہ فیض و برکات سے ہم نفع اٹھانے والے بن جائیں۔ جب ہم نفلی عبادات کو یا نفلی اعمال کو اپنے مقاصد ذہن میں رکھ کے کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ان مبارک راتوں میں یا ان مبارک دنوں میں جو بھی دعا کرو گے اللہ رب العزت آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ اس لیے دنیا بھر میں آپ میں جو لوگ سن رہے ہیں جن کے دنیا کے مقاصد ہیں، دنیا کی پریشانیاں ہیں، گھر میں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں رشتوں کے انتظار میں، یا بیٹے پڑ گئے ہیں لیکن کوئی روزگار نہیں ہے، یا آپ مال تنگ دستی کا خود شکار ہیں، قرض میں جکڑے ہیں، حالات میں پکڑے ہیں، یا جادو نے آپ کو ہلاک کر کے رکھ دیا ہے، یا پہلے آپ وظائف کر کر کے رجت کا شکار ہو گئے ہیں، یا کسی بھی چینل سے آنے والی نیگیٹو انرجی نے آپ کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے، آپ کے چاروں پولز کو بلاک کر دیا ہے۔ اللہ والو اگر اپنی دنیا بنانا چاہتے ہو تو ماہ محرم الحرام کے پہلے عشرے کو قیمتی بنا لو اعمال کے ذریعے، انشاءاللہ العزیز آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ محض اجر و ثواب چاہتے ہو، اپنی آخرت بنانا چاہتے ہو، روحانیت چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی معرفت چاہتے ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی چاہتے ہو، تو فرض اعمال کے بعد یا فرض عبادات کے بعد وہ اعمال جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو تلقین فرمائے ہیں ان اعمال کو کرو۔ اللہ رب العزت روحانیت بھی عطا فرمائے گا، اپنا قرب بھی عطا فرمائے گا، اپنی معرفت بھی عطا فرمائے گا، اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی عطا فرمائے گا۔ بس اس مہینے میں اور اگلے مہینے یعنی محرم الحرام میں اور ماہ سفر میں عملیات والوں کے لیے کوئی بات نہیں ہوگی۔ اب حضرات نے سنا کہ میں نے روحانی علاج معالجے کی بات کی ہے، میں نے دنیا کی بات کی ہے یا آخرت کی بات کی ہے، یعنی روحانیت کی بات کی ہے۔ عاملین حضرات کے لیے یہ جو 60 دن ہے کم و بیش ماہ محرم اور ماہ سفر، کوئی عمل وہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے دنیا بھر میں جو لوگ ہمارے ساتھ وابستہ ہیں اگر وہ پر تول رہے ہیں، ارادہ کر رہے ہیں، نیت کر رہے ہیں کہ ہم نئے سال میں یعنی ماہ محرم میں کسی عمل کی زکوٰۃ دیں گے یا ماہ سفر میں دوسرے مہینے میں ہم کسی عمل کی زکوٰۃ دیں گے، تو ہرگز ان 2 ماہ کے اندر کسی بھی عمل کی آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی۔ جو بھی عمل ایسا ہے جس کی آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں یا ریاضت، مجاہدہ، چلہ کشی کرنا چاہتے ہیں، ان 2 مہینوں کے اندر آپ نے ایسا کوئی عمل نہیں کرنا۔ ان 2 مہینوں میں جو عمومی اعمال ہیں دنیا بنانے کے لیے یا دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے یا روحانی علاج معالجہ کے لیے، وہ تو آپ کریں گے اور کرتے رہیں گے اور کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ وہ اعمال بھی کر سکتے ہیں جو روحانیت کو بڑھاتے ہیں، کیونکہ یہ مبارک گھڑیاں ہیں، فیض و برکات والی گھڑیاں ہیں۔ آپ قرب کے لیے، معرفت کے لیے، حضور کی غلامی کے لیے، اجر و ثواب کے لیے، قبر حشر کے لیے آپ اعمال کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ دینے والے اعمال نہیں کر سکتے۔ جہاں یہ گھڑیاں فیض و برکات والی ہیں وہیں زمینی اور آسمانی آفات و بلیات کا نزول بھی بہت زیادہ معمول سے بڑھ جاتا ہے۔ تو جب ہم ریاضت کرتے ہیں، چلہ کشی کرتے ہیں یا کسی عمل کی زکوٰۃ دیتے ہیں، ایک تو اس عمل کی وجہ سے آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں، مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں، تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، غم بڑھ جاتے ہیں، اور ساتھ اگر مہینہ ہوگا ماہ محرم یا مہینہ ہوگا ماہ سفر تو اتنی بلائیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی، اتنی مصیبتوں میں آپ پھنس جائیں گے کہ آپ کا عمل ٹوٹ بھی سکتا ہے یا آپ دل برداشتہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اہل علم یا صاحب عمل حضرات ماہ محرم میں یا ماہ سفر میں عمل کی زکوٰۃ دینے سے منع کرتے ہیں۔ تو میں نے بھی آپ حضرات کو منع کیا ہے کہ ان 2 مہینوں میں آپ نے کسی بھی عمل کی زکوٰۃ دینے کا ارادہ نہیں کرنا۔ معمول کے مطابق جو اعمال میں بتاتا جاؤں گا ماہ محرم میں اور ماہ سفر میں، اگر تو علاج معالجہ کر رہے ہو اس کے ساتھ وہ آپ اعمال کر سکتے ہو، اور یا پھر اجر و ثواب کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے آپ کر سکتے ہیں، قبر حشر کے لیے کر سکتے ہیں، اللہ کے قرب اور معرفت کے لیے کر سکتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے لیے کر سکتے ہیں۔ عامل بننے کے لیے آپ کوئی عمل ان 2 ماہ میں نہیں کر سکتے۔ اب ماہ محرم کے پہلے عشرہ میں جو فرض عبادات ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں،
غیر محرم ہو، غیر رمضان ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، وہ عبادات تو ہم نے کرنی ہی کرنی ہے۔ اب ماہ محرم کے پہلے عشرہ میں فرض عبادات کے بعد وہ اعمال جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیے ہیں یا اپنی امت کو تلقین کی ہیں، یعنی نفلی اعمال، ہم نے وہ کون کون سے کرنے ہیں؟ ان میں سے پہلا عمل جو آج میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے ماہ محرم الحرام کے نفلی روزے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ ذو الحجہ کی آخری تاریخ کا روزہ رکھا، پھر ادھر سے محرم الحرام کی یکم کا روزہ رکھا، یعنی جس دن آپ نے چاند دیکھا اگلے دن روزہ محرم کا رکھ لیا، ذو الحجہ کا آخری روزہ، سال کا آخری روزہ اور سال کا پہلا روزہ، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کو سال بھر کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا اور اس کے 60 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب اللہ والو، یہ پہلا عمل ہے جو ہم نے کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی، دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں، سب کو ماہ ذو الحجہ کا آخری روزہ اور یکم محرم الحرام کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یکم محرم الحرام کا روزہ رکھا، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا، پھر آخری محرم الحرام کا روزہ رکھا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی پہلا روزہ، درمیان میں پھر ایک روزہ، پھر آخری روزہ، یکم محرم الحرام کا روزہ، 10 محرم الحرام کا روزہ اور آخری محرم الحرام کا روزہ، چاہے چاند 29 کا ہو چاہے چاند 30 کا ہو، کیا ملے گا؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے ماہ محرم الحرام کے 3 روزے رکھے، ایک اول، ایک درمیان میں اور ایک آخر میں، اللہ اس کو 30 محل عطا فرمائے گا، اللہ اس کو 30 محل عطا فرمائے گا، اور ہر محل میں 30 حجرے ہوں گے اور درجہ بدرجہ ہوں گے، یعنی ہر حجرہ پہلے والے سے زیادہ خوبصورت ہوگا، یعنی زیادہ قیمتی ہوگا، زیادہ ہیرے جوہرات سے مزین ہوگا۔ اس طرح اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، حور و غلمان خدمت پر مامور ہوں گے، کن کے لیے؟ جو ماہ محرم الحرام کے 3 روزے رکھیں گے، یکم محرم الحرام کا، 10 محرم الحرام کا اور آخری محرم الحرام کا۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 10 محرم الحرام تک مسلسل روزے رکھے، یعنی پہلا پورا عشرہ یکم سے لے کر 10 تک روزوں میں گزارا، اللہ اس کو 10,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، اور عبادت بھی اس عابد کی جس نے دن میں روزہ رکھا اور رات کو قیام کرتا رہا۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو یہ چاہے کہ میرا وجود جہنم کے عذاب سے محفوظ ہو جائے، وہ محرم الحرام میں روزوں کی کثرت کرے۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ محرم کی شب جمعہ کو عبادت کی، یعنی دن میں روزہ رکھا اور رات کو عبادت کی، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے شب قدر کو پا لیا۔ تو اللہ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ان ایام کو قیمتی بنانا ہے اعمال کے ذریعے، مگر اعمال وہ کرنے ہیں جو اللہ کے محبوب نے بتائے ہیں، جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تلقین فرمائے ہیں۔ کیوں؟ یہ نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے، اب وظائف کا چورن بکے گا، یکم کا یہ وظیفہ، 2 کا یہ وظیفہ، 3 کا یہ وظیفہ، 4 کا یہ وظیفہ۔ جب میں نے ماہ ذو الحجہ کے پہلے عشرہ کے اعمال بتائے، تب بھی میں یہ بات بار بار دہراتا رہا کہ ہم نے متفرق وظائف نہیں کرنے، ہم نے متفرق مستحب اعمال نہیں کرنے۔ کیوں؟ جب آپ اعمال کرو گے 1 دن کے 2 دن کے، پھر ان کو چھوڑ دو گے، ان کا اثر بد آ کرے گا، ان کی رجت پڑ کرے گی۔ مگر وہ اعمال جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیے ہیں، جب ہم ان اعمال کا اہتمام کریں گے تو اس کے 2 نفع ہوں گے، ایک تو سنت کا نور داخل ہوگا، اور دوسرا ہم ہر طرح کی رجت سے اور ہر طرح کے اثر بد سے بھی محفوظ ہوں گے، اور تیسرا سب سے بڑا جو انعام ملے گا کہ اللہ کی رضا اور اس کے محبوب کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ تو ہم نے اعمال
اعمال وہ کرنے ہیں جو اللہ کے نبی نے عطا کیے ہیں یا جن اعمال کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. ہم نے وظائف نہیں کرنے, ہم نے رسالے سے متاثر نہیں ہونا, ہم نے کتابوں سے متاثر نہیں ہونا, ہم نے یوٹیوب پہ بکنے والے چورن سے متاثر نہیں ہونا. ہم نے متاثر ہونا ہے تو حضور کی تعلیمات سے متاثر ہونا ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نفلی اعمال اپنی امت کو عطا کیے ہیں وہ ہیں روزے, وہ ہیں روزے, وہ ہیں نوافل, وہ ہیں تسبیحہ. آج کیونکہ جو میں کلام کر رہا ہوں وہ روزوں کی فضیلت پہ ہے, تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے, جس نے محرم الحرام کے پہلے عشرہ کے روزے رکھے یعنی یکم سے لے کر 10 تک, اس کو اللہ 10,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. اسی طرح اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یکم محرم الحرام سے لے کر 9 محرم الحرام تک یعنی 9 روزے رکھے, اللہ رب العزت اس کو 4 مربع میل کا محل عطا فرمائے گا جس کے 40,000 دروازے ہوں گے. 9 روزوں کا اجر و ثواب اللہ اتنا عطا فرمائے گا. پھر اگلی بات اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی ارشاد فرمائی ہے کہ اس سے آگے کسی اور بات کی یا اور تعلیم کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی یا کسی اور ترغیب کی ضرورت نہیں رہ جاتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ماہ رمضان مبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے ماہ محرم کے پہلے عشرے کے ہیں. پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ محبوب نماز اللہ کو وہ ہے جو ماہ محرم الحرام کے پہلے عشرہ میں پڑھی جائے, یعنی وہ نوافل جو ماہ محرم الحرام کے پہلے عشرہ میں پڑھے جائیں وہ نوافل اللہ کو فرض عبادت کے بعد سب سے زیادہ محبوب ہیں. تو یوں ہم نے محرم الحرام میں روزوں کا اہتمام کرنا ہے, ہم نے محرم الحرام میں انشاءاللہ العزیز نوافل کا اہتمام کرنا ہے, اور ہم نے محرم الحرام میں انشاءاللہ العزیز ذکر و فکر کا اہتمام کرنا ہے. اب یہ 3 طرح کے اعمال ہیں. ان 3 طرح کے اعمال میں پہلا عمل کیا ہے؟ روزے. اگر اللہ نے سکت دی ہے, ہمت دی ہے, جذبہ دیا ہے تو ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز میں پہلے عشرے کے سارے روزے رکھوں گا, یعنی یکم سے لے کر 10 محرم الحرام تک. اور اگر کوئی بیماری ہے, کوئی عذر ہے, سکت نہیں ہے یا کوئی مصروفیت ہے تو آپ 10 روزے نہیں رکھ سکتے, تو آپ نیت کر لیں کہ میں ماہ ذوالحجہ کا آخری روزہ رکھوں گا اور انشاءاللہ العزیز یکم محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا. تو اس کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ 1 سال کے اللہ روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا اور 60 سال کے گناہوں کا کفارہ اللہ قبول فرما لے گا. یا یہ ارادہ کر لے, اور اگر یہ نہیں کرنا تو یہ ارادہ کر لے کہ میں یکم محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا, پھر درمیان میں 10 محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا, اور پھر آخر پہ میں آخری محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا. تو یوں یہ 3 پیکج آپ کے پاس ہیں, اور چوتھا پیکج آپ خود بنا سکتے ہیں کہ پہلے عشرے کے بھی روزے رکھیں اور بعد میں جو 20 دن رہ جاتے ہیں, 2 عشرے رہ جاتے ہیں, جب آسانی ہو آپ نے روزوں کا اہتمام کرتے رہنا. تو یہ پہلا عمل ہے جو میں نے آج آپ تک پہنچایا ہے کہ ہم نے 3 اعمال جو اللہ کے محبوب نے ہمیں عطا کیے ان میں سے جو پہلا عمل ہے وہ ہے روزوں کا اہتمام کرنا. اب ان روزوں کے ساتھ ہم نے کون سے اعمال کرنے؟ وہی 5 اعمال کرنے جو میں امت کو پچھلے 2.5 سال سے بتا رہا ہوں. 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ. حصار کے میں نے 2 طریقے بتائے ہیں, ایک ہے حصار نبوی علیہ السلام اور دوسرا ہے حصار خضر علیہ السلام یعنی خضری عمل. آپ میں سے جن لوگوں کو معلوم ہے بہت اچھی بات ہے, آپ میں سے جو پہلی بار یہاں تشریف لے کر آئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ آج پہلی بار مجھے سن رہے ہیں, آپ یوٹیوب پہ جائیں, لکھیں خضری عمل ڈاکٹر حامد شافی, حصار نبوی علیہ السلام ڈاکٹر حامد شافی. یہ دونوں کلپس ہمارے آفیشیل چینلز پر سامنے آ جائیں گے. آپ دونوں بیانات کو سنیں, سمجھیں, پرکھیں کہ کون سا آسان ہے, کون سا میں کر سکتا ہوں. جو آپ کو حصار آسان لگے وہ آپ نے منتخب کر لینا ہے, چاہے خضری عمل ہو چاہے حصار نبوی علیہ السلام ہو. 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ,
یعنی خضری عمل کا حصار کریں گے، جو خضری عمل کو سلیکٹ کریں گے، منتخب کریں گے، اور حصار نبوی علیہ السلام کریں گے، جو حصار نبوی علیہ السلام کو سلیکٹ کریں گے۔ ہر نماز کے بعد، یعنی 5 وقت کی نماز کے بعد حصار، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ میں آپ کو محرم الحرام میں یہ تلقین کروں گا کہ آپ نئے سال کی ابتدا درود اہل بیت سے کریں، درود اہل بیت سے کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب یہاں پہ میں وضاحت کر دوں، دنیا بھر سے جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، جو مختلف صیغے درود پاک کے پڑھ رہے ہیں، جنہوں نے زکوٰۃ بھی دی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے اس صیغے کو پڑھا ہے، ان سے میں مخاطب نہیں ہوں۔ وہ جو صیغہ پڑھ رہے ہیں یا جون سا بھی درود پاک پڑھ رہے ہیں، وہ اپنا درود پاک جاری رکھیں گے، وہ جمپ اوور نہیں کریں گے، سوئچ اوور نہیں کریں گے، وہ چھوڑ کے یہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ہمیں تاثیر چاہیے۔ اگر ہم عملیات کے مسافر ہیں تب بھی ہمیں تاثیر چاہیے، اگر ہم علاج معالجہ کر رہے ہیں تب بھی ہمیں تاثیر چاہیے، اسی طرح کوئی عامل ہے تو اسے بھی تاثیر چاہیے، اسی طرح کوئی سالک ہے تو اسے بھی تاثیر چاہیے۔ جب ہم بار بار صیغہ بدلتے ہیں، اجر و ثواب تو ملتا جاتا ہے مگر تاثیر نہیں ملتی۔ یوں دنیا کے مسائل ہم حل نہیں کر سکتے، تو جب ہم اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے پھر دوسروں کے مسائل حل کیسے کریں گے؟ تو اس لیے وہ تمام حضرات جو پہلے صیغہ کوئی پڑھ رہے ہیں وہ اپنا صیغہ جاری رکھیں گے۔ آپ میں سے جو لوگ آج پہلی بار آئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ پہلی بار سن رہے ہیں، ان سے میں مخاطب ہوں کہ محرم الحرام میں آپ درود اہل بیت کا اہتمام کریں۔ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ سارا دن درود اہل بیت، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود ابراہیم جب پڑھتے ہیں تو یہ اسی کا اول حصہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کو درود اہل بیت کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے استغفار کو جوڑ لینا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد استغفر اللہ۔ سارا دن درود پاک پڑھیں گے۔ رات سونے سے پہلے 100 بار سید الاستغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، صرف 100 بار۔ 2 اس کے ساتھ شرائط ہیں، رزق حلال کماؤ اور کھاؤ اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ ان 5 اعمال کی تاثیر کو پانے کے لیے اللہ نے جو دیا ہے تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں آپ نے خرچ کرتے رہنا ہے، یعنی صدقہ خیرات کرتے رہنا ہے۔ ماہ محرم الحرام میں صدقہ خیرات کریں گے تو کیا ملے گا، اس کے اوپر الگ انشاءاللہ بیانات ہوں گے آنے والے دنوں میں، تو آپ کا ایمان بھی بنے گا، آپ کا جذبہ بھی بڑھے گا۔ تو آپ نے ان 5 اعمال کے ساتھ صدقہ خیرات کرتے رہنا ہے تاکہ آفات و بلیات سے ہم محفوظ رہیں، دن ہو یا رات ہو۔ ما تیسر من القرآن، جتنی آسانی ہے قرآن میں کچھ نہ کچھ آپ نے پڑھتے رہنا ہے، یعنی قرآن کی تلاوت کرتے رہنا ہے۔ یہ کل پیکیج ہے جو غیر محرم میں بھی، یعنی غیر محرم الحرام میں بھی ہم نے یہی 5 اعمال کرنے ہیں، اور محرم الحرام میں بھی ہم نے یہی 5 اعمال کرنے ہیں۔ صرف جو میں نے تاکید کی ہے وہ 2 اعمال کی ہے، ایک روزوں کا اہتمام اور دوسرا درود اہل بیت۔ اگر آپ پریشان ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ رشتوں کا مسئلہ ہے، تو یہی 5 اعمال آپ نے رشتوں کا مسئلہ اپنے ذہن میں رکھ کر، مقصد ذہن میں رکھ کر 5 اعمال کرنے، ساتھ روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ رزق کا مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو ذہن میں رکھ کر، جادو کا مسئلہ ہے، رجعت کا مسئلہ ہے، اولاد کی نافرمانی کا مسئلہ ہے، یا قرض میں آپ جکڑے ہوئے ہیں، قرض کا مسئلہ ہے، یا آپ کا کوئی قانونی مسئلہ چل رہا ہے، تھانہ کچہری چل رہا ہے، یا کوئی دشمنی چل رہی ہے، یعنی کسی طرح کی بھی کوئی پریشانی ہے، اندرونی ہے یا بیرونی ہے، گھر کے مسائل ہیں یا باہر کے مسائل ہیں، ان تمام